هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس والعشرون، 25واں سبق. یہ القراءۃ الواضحہ کا 25واں سبق ہے اور یہ ایک مختصر سا مضمون ہے عربی زبان کے اندر. تو اس مختصر سے مضمون کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر جو نئے نئے الفاظ آئے ہیں اس کو سیکھنا ہے اور جو نئے اور جو صیغے اس کے اندر استعمال ہوئے ہیں اسے اپنے جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے. تو کہتے ہیں ھذا دکان الفواکہ، یہ پھل کی دکان ہے. فاکہۃن کے معنی پھل، اسی کی جمع ہے فواکہ، اور دکان کو عربی زبان میں دکان کہا جاتا ہے. تو ھذا دکان الفواکہ، یہ پھلوں کی دکان ہے. الفاکہی یبیع الفاکہۃ، فاکہی پھل فروش، اور باع یبیع کے معنی بیچنا. الفاکہی یبیع الفاکہۃ، پھل فروش پھل کو فروخت کرتا ہے. وذالک دکان البقال، وہ سبزی فروش کی دکان ہے. بقال کہتے ہیں سبزی فروش کو. وذالک دکان البقال، اور وہ سبزی فروش کی دکان ہے. البقال یبیع الخضر، خضرۃن کی جمع خضر، سبزی کو کہتے ہیں. البقال یبیع الخضر، سبزی فروش سبزیوں کو فروخت کرتا ہے. البقال یجیء الی دکانہ صباحا ولا یغیب عنہ الی المساء. جاء یجیء کے معنی آنا. البقال یجیء الی دکانہ صباحا، صباحا صبح سویرے. سبزی فروش یجیء الی دکانہ اپنے دکان میں آتا ہے، صباحا صبح سویرے. ولا یغیب عنہ الی المساء، غاب یغیب غائب ہونا، غیر موجود ہونا. ولا یغیب عنہ الی المساء، اور شام تک غائب نہیں ہوتا ہے. ولا یغیب عنہ، اور اس سے یعنی دکان سے غائب نہیں ہوتا ہے، الی المساء شام تک. ھذا دکان السمک، سمکن کے معنی عربی زبان میں آتے ہیں مچھلی کے. ھذا دکان السمک، یہ مچھلی کی دکان ہے. السماک یذهب الی النہر، سماک کہتے ہیں مچھلی فروش. السماک یذهب الی النہر، مچھلی فروش نہر کی طرف جاتا ہے. ویصید السمک، صاد یصید شکار کرنا. ویصید السمک، اور مچھلی کو شکار کرتا ہے. ویبیعہ فی السوق، سوق کہتے ہیں بازار کو. ویبیعہ فی السوق، اور ان کو بازار کے اندر فروخت کرتا ہے. ذالک تلمیذ المدرسۃ، وہ مدرسے کا طالب علم ہے. هو یحضر فی الفصل فی المیعاد، حضر یحضر حاضر ہونا، فصل کلاس روم درسگاہ، میعاد وقت مقررہ. هو یحضر فی الفصل فی المیعاد، وہ درسگاہ میں وقت مقرر پر حاضر ہوتا ہے. ولا یغیب عنہ، اور اس سے غائب نہیں ہوتا ہے. ولا یمیل الی اللعب، مال یمیل مائل ہونا، اور لعب کے معنی آتے ہیں کھیل کے. ولا یمیل الی اللعب، اور کھیل کی طرف مائل نہیں ہوتا. اب دیکھیے
اس سبق کے اندر آیا ہے لفظ باع یبیع، جس کے معنی ہیں بیچنا. اب اس کو انہوں نے مختلف طریقے سے استعمال کر کے دکھلایا، ماضی، مضارع، امر، نہیں. ہوا یبیع الفاکہۃ، وہ پھل بیچتا ہے، تو یہاں مضارع کے طور پر استعمال ہوا یبیع. ہی تبیع البیض، وہ انڈا بیچتی ہے، تو یہاں واحد مذکر غائب استعمال ہوا ہے، اور تبیع یہ واحد مؤنث غائب کے طور پر استعمال ہوا ہے. انت تبیع الخضر، تم سبزی بیچتے ہو، تو یہاں واحد مذکر حاضر کے طور پر استعمال ہوا ہے. انتی تبیعین الحلیب، حلیب کہتے ہیں تازہ دودھ کو. انت تبیعین الحلیب، اور تم تازہ دودھ، انتی تبیعین الحلیب، تم تازہ دودھ فروخت کرتی ہو، تو انتی یہاں واحد مؤنث حاضر، تبیعین یہ واحد مؤنث حاضر ہے. انا ابیع الحلوہ، حلوہ مٹھائی، میں مٹھائی فروخت کرتا ہوں، یہاں واحد متکلم کے طور پر استعمال ہوا ہے. یا حامد بع ھذا السمک فی السوق، اے حامد اس مچھلی کو بازار کے اندر فروخت کرو. بع یہ فعل امر مذکر کے طور پر استعمال ہوا. ولا تبع فی البیت، اور گھر میں مت فروخت کرو. لا تبع فعل نہیں کے طور پر استعمال ہوا ہے. یا سعاد بیعی ھذا البیض فی البیت، اے سعاد اس انڈے کو گھر میں فروخت کرو، تو بیعی یہ فعل امر مؤنث کے طور پر استعمال ہوا ہے. ولا تبیعی فی السوق، اور بازار میں مت فروخت کرو. لا تبیعی یہ فعل نہیں مؤنث ہے. اس کے بعد ہے ہوا باع السمکۃ، اس نے مچھلی فروخت کیا. باع یہ واحد مذکر غائب ہے، فعل ماضی. ہی باعت الدجاجۃ، دجاجۃ مرغی کو کہتے ہیں، اس نے مرغی فروخت کی. باعت واحد مؤنث غائب فعل ماضی ہے. انت بعت الدیک، تم نے مرغا، دیک کہتے ہیں مرغا کو، تم نے مرغا فروخت کیا، تو بعت یہ واحد مذکر حاضر ہے. انتی بعت البیضۃ، تم نے انڈا فروخت کی. انتی بعت البیضۃ، تم نے انڈا فروخت کیا. بعتی یہ ہے واحد مؤنث حاضر. انا بعت السمکۃ، میں نے مچھلی فروخت کیا. بعت واحد متکلم فعل ماضی ہے. اب تمرین ہے، اور تمرین نمبر 1 میں جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے والے سبق کے اندر آپ کو بتایا تھا کہ ایک ہی لفظ کو کیسے مختلف طریقے سے استعمال کیا جائے، اس لیے یہ اس طرح کی تمرین دیتے ہیں. تو دیکھیے جاء، جاءت، جئت، جئتی، جئتو. جاء کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، جاءت کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے، جئتی کے اندر، جئتا کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے، اور جئتی کے اندر انتی ضمیر پوشیدہ ہے. انا کے جئتو کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. تو جاء فعل ماضی واحد مذکر غائب، جاءت فعل ماضی واحد مؤنث غائب، جئتا فعل ماضی واحد مذکر حاضر، جئتی فعل ماضی واحد مؤنث حاضر، جئتو فعل ماضی واحد متکلم. ٹھیک ہے، تو یہ لفظ جاء، یہ جو ماضی ہے، اس کو انہوں نے 5 طریقے سے استعمال، یعنی اس کو 5 طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. جاء زید، جاءت فاطمۃ، جاءت فاطمۃ، جئت یا زید، جئتی یا فاطمہ، جئت انا و صدیقی. اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد اسی کو اگر مضارع میں اگر لائیں جاء کو، تو اس کو بھی ہم 5 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. یجیء زید، تجیء فاطمۃ، تجیء انت یا زید، تجیئین یا فاطمۃ یا فاطمہ، اجیء انا و زید. اس طرح استعمال کر سکتے ہیں. اسی طرح لفظ غابہ ہے، اس کو بھی 5 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. غاب زید، غابت فاطمۃ، غبت یا زید، غبت یا فاطمہ، غبت انا و خالد. اسی کو غابہ کو اگر مضارع کے اندر لے جائیں تو اس کو بھی 5 طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. یغیب، تغیب، تغیب، تغیبین، اغیب. صعد کے معنی آتے ہیں شکار کرنا، اس کو بھی ماضی میں ہم
5 طریقے استعمال کر سکتے ہیں. صاد زید صادت فاطمۃ، صدت یا خالد صدتی یا سعاد صدت انا و زید و خالد. اسی کو مضارع میں لے جائیں تو ہی 5 طریقے استعمال کر سکتے ہیں. اسیدو تسیدو تسیدو تسیدین اسیدو. مالا یمیلو کا معنی مائل ہونا. مال زید مالت فاطمۃ، ملتا یا خالد ملتی یا زینب ملتو انا و خالد. اسی کو اگر مضارع میں لے جائیں تو اس کو بھی 5 طریقے استعمال کر سکتے ہیں. یمیلو تمیلو تمیلو تمیلین امیلو. اب جاء یجیء جس کے معنی آنا ہے، اس کو اگر ہم فعل امر اور نہیں میں لے جائیں تو بھی اس کو مختلف طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو جی جی امر حاضر مذکر، جی امر حاضر مؤنث. لا تجی امر حاضر مذکر نہیں حاضر مذکر، لا تجی نہیں حاضر مؤنث. غب فعل امر حاضر مذکر، غیبی فعل امر حاضر مؤنث. لا تغب فعل نہیں حاضر مذکر، لا تغیبی فعل نہیں حاضر مؤنث. صد فعل امر حاضر مذکر، سیدی فعل امر حاضر مؤنث. لا تصد فعل نہیں حاضر مذکر، لا تصیدی فعل نہیں حاضر مؤنث. مل فعل امر حاضر مذکر، میلی فعل امر حاضر مؤنث. لا تمل فعل نہیں حاضر مذکر، لا تمیلی فعل نہیں حاضر مؤنث. اس کو ہم اس سے بہت سارے جملے بنا سکتے ہیں. جی یا زید، جی یا خالد، جی یہ مصنع مذکر کے لیے. جی یا فاطمہ، جی یا سعاد، جی یا زینب. لا تجی یا زید، لا تجی یا خالد، لا تجی یا فاطمہ، لا تجی یا سعاد. اس طرح ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے بعد تمرین نمبر 2 ہے خالی جگہ پر کرنا ہے. تو یہ سوال ہے اور جواب کا کچھ حصہ انہوں نے دیا ہے اور کچھ حصہ ہمیں اپنی طرف سے لگانا ہے. ایو دکانین ھذا، یہ کون سی دکان ہے؟ ھذا دکان الفاکہۃ، فواکہ، یہ پھل کی دکان ہے، پھلوں کی دکان ہے. من یبیع الفاکہہ، پھل کون بیچتا ہے؟ الفاکہی یبیع الفاکہہ، جواب ہوگا. ماذا یبیع البقال، سبزی فروش کیا فروخت کرتا ہے؟ البقال یبیع الخضر، سبزی فروش سبزیاں بیچتا ہے. متی یجیء البقال الی دکانہ، سبزی فروش دکان پر کب آتا ہے؟ البقال یجیء الی دکانہ صباحا، سبزی فروش اپنے دکان میں صبح سویرے آتا ہے. هل یغیب البقال عن الدکان، کیا سبزی فروش اپنے دکان سے غائب بھی ہوتا ہے؟ لا، البقال لا یغیب عن دکانہ، سبزی فروش اپنے دکان سے غائب نہیں ہوتا. من یصید السمک ویبیع، مچھلی کون شکار کرتا ہے اسے فروخت کرتا ہے؟ الصیاد یصید السمک ویبیع. این یبیع الصیاد السمک، مچھلی فروش مچھلیاں کہاں فروخت کرتا ہے؟ الصیاد یبیع السمک فی السوق، مچھلی فروش مچھلیاں بازار کے اندر فروخت کرتا ہے. هل یغیب التلمیذ عن الدرس، کیا طالب علم اپنے کلاس روم سے غائب ہوتا ہے؟ لا، نہیں. التلمیذ لا یغیب عن الدرس عن الفصل. هل یمیل التلمیذ الی اللعب، کیا طالب علم کھیلنے کی طرف مائل ہوتا ہے؟ لا، نہیں. التلمیذ لا یمیل الی اللعب، طالب علم کھیلنے کی طرف مائل نہیں ہوتا ہے.